السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اسی ٹاپک کو لے کر کہ جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ہمارا جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا لاسٹ سیشن ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو تمام مسائل کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو آج بیان کریں گے انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جس بات کی جس مسئلے کی سمجھ نہ آئے نیچے کمنٹ میں مجھے آپ نے کمنٹ کرنا ہے، اور میں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گی، اور جلد ہی انشاءاللہ میں اپنا نمبر بھی ویڈیو پہ چلاؤں گی کہ خواتین میں سے جس نے بھی کوئی اپنا مسئلہ پوچھنا ہو وہ مجھ سے رابطہ کریں۔ وہ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں، ابھی انہوں نے چینل کو جوائن کیا ہے، وہ پچھلے مسائل کو بھی جاننا چاہتے ہیں جن میں ہم نے وضو کا طریقہ بیان کیا اور وضو کے فرائض، سنت اور مستحبات بیان کیے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح وضو جن جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس کے کچھ مسائل پہلی ویڈیو میں ہیں، ان کے بارے میں جو جاننا چاہتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ اس کا لنک دیا جائے گا، آپ اس لنک سے کلک کر کے ان ویڈیو تک پہنچ سکتے ہیں، اور ویڈیو کے اینڈ پہ بھی وہ ویڈیو شو ہو جائیں گے، آپ اس کو کلک کر کے ان ویڈیو کو سن لیجئے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، اپنے مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 20 یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اگر بے ہوش ہو گئی یا جنون سے عقل جاتی رہی تو وضو جاتا رہے گا، چاہے وہ بے ہوشی کچھ وقت کے لیے ہو۔ وہ جنون جس سے عقل چلی جاتی ہے، یعنی عقل اپنے ہوش و حواس میں انسان نہیں رہتا، اس کی عقل ہوش و حواس میں نہیں رہتی، چاہے وہ نشے سے ہو یا بیماری کی وجہ سے ہو، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے یہ کم عرصہ کے لیے ہو، تھوڑے وقت کے لیے ہو یا لمبے عرصے کے لیے ہو۔ ایسے ہی اگر تمباکو وغیرہ کوئی نشہ کی چیز کھا لی اور اتنا نشہ ہو گیا کہ اچھی طرح نہیں چلا جاتا اور قدم ادھر ادھر بہکتا ہے اور ڈگمگاتا ہے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی نشہ اتنا کر لیا کہ ٹھیک سے بغیر سہارے کے چلا بھی نہیں جاتا اور قدم ادھر ادھر ڈگمگاتا ہے تو وضو اس طرح کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 21، اگر نماز میں اتنی زور سے ہنسی نکل گئی کہ اس نے خود بھی اپنی ہنسی سن لی، یعنی جو نماز پڑھ رہی ہے اس کی ہنسی نکلی کہ اس کی ہنسی کی آواز خود بھی سن لی اور اس کے آس پاس والیوں نے بھی سن لی، جیسے کھلکھلا کر ہنسنے میں سب پاس والیوں نے سن لی، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی، دونوں چیزیں ٹوٹ جائیں گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اس وقت جب ہنسی اتنی ہو کہ خود بھی آواز سن لی اور ساتھ والوں نے بھی سن لی، جو پاس بیٹھے ہیں یا پاس کھڑے ہیں انہوں نے بھی آواز سن لی، تو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر ایسا ہوا کہ اپنے کو تو آواز سنائی دے مگر جو سب پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہنسی کی آواز نہیں سنائی دی، لیکن جو بالکل قریب بیٹھی ہوئی ہے آپ کے پاس اس کو آواز سنائی دے، تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر ہنسی میں فقط دانت کھل گئے، یعنی صرف اتنا مسکرائی کہ دانت نظر آئے، آواز نہ نکلی، تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور نہ نماز ٹوٹے گی۔ البتہ چھوٹی لڑکی یعنی جو نابالغ ہے، ابھی جوان نہیں ہوئی، وہ نماز میں زور سے ہنسے یا سجدہ تلاوت میں بڑی عورت، جو بڑی بوڑھی عورت ہیں وہ ہنسی، ان کو ہنسی آ گئی تو وضو نہیں جائے گا، یعنی وضو نہیں ٹوٹے گا، ہاں وہ سجدہ اور نماز چھوٹ جائے گی جس میں ہنسی آئی ہے، اس بچی کی بھی نماز چھوٹ جائے گی اور اس بوڑھی عورت کی بھی سجدہ تلاوت، وہ سجدہ ٹوٹ جائے گا جو وہ ادا کر رہی تھی، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 22، مرد کے ہاتھ لگانے سے یا یوں ہی خیال کرنے سے، مرد کا خیال آ گیا یا مرد نے ہاتھ لگا لیا، اگر آگے کی راہ سے پانی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پانی کو جو جوش کے وقت نکلتا ہے مزی کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 23، بیماری کی وجہ سے رینٹ کی طرح لیس دار پانی جسے لیکوریا کہا جاتا ہے تو آگے کی راہ سے آتا ہے، تو احتیاط اس کے کہنے میں ہے کہ وہ پانی نجس ہے، یعنی وہ گندا پانی ہے، اس کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 24، پیشاب یا مزی کا قطرہ سوراخ سے باہر نکل آیا لیکن ابھی اسی کھال کے اندر ہے جو اوپر ہوتی ہے، تب بھی وضو ٹوٹ گیا، یعنی پیشاب والی جگہ سے اگر نکل آیا، پیشاب کا قطرہ نکل آیا یا مزی کا قطرہ نکل آیا اور وہ سوراخ کے اندر ہی ہے،
تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو ٹوٹنے کے لیے کھال سے باہر نکلنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 25، مرد کے پیشاب کے مقام سے جب عورت کے پیشاب کا مقام مل جائے اور کچھ کپڑا وغیرہ بیچ میں نہ ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اگر دو عورتیں اپنی اپنی پیشاب گاہ ملا دیں تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ خود نہایت برا ہے اور سخت گناہ ہے۔ دونوں صورتوں میں چاہے کچھ نکلے چاہے نہ نکلے ایک ہی حکم ہے، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 26، وضو کے بعد ناخن کٹائے یا زخم کے اوپر کی مردار کھال نوچ ڈالی، یعنی زخم کے اوپر سخت سی سکین آ جاتی ہے، اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مردار کھال ہوتی ہے، وہ سکین کے ساتھ نہیں مل سکتی، تو وہ اس سے مردار کھال کہتے ہیں۔ تو اگر وہ آ جاتی ہے، جیسے زخم کے اوپر سے ہم نوچ ڈالتے ہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو وضو کے دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی اتنی جگہ کے پھر دوبارہ ترک کرنے کی ضرورت ہوگی، یعنی اس کا کوئی حکم نہیں ہے، ترک کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 27، وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا، یعنی یا اپنا سطر کھل گیا یا ننگی ہو کر نہائی یا ننگے ہی ننگے وضو کیا تو اس کا وضو درست ہے، پھر وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ بغیر لاچاری بغیر مجبوری کے کسی کا سطر دیکھنا یا اپنا دکھلانا گناہ کی بات ہے۔ مسئلہ نمبر 28، جس چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ جس چیز سے کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیز نجس یعنی ناپاک ہوتی ہے، اور جس سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ نجس نہیں ہوتی یعنی ناپاک نہیں ہوتی۔ اور اگر ذرا سا خون نکلا کہ زخم کے منہ سے بہا نہیں یا ذرا سی قے ہوئی منہ بھر کے نہیں ہوئی، اس میں کھانا یا پانی یا پت یا جمع ہوا خون نکلا تو یہ خون اور یہ قے یعنی وامٹنگ نجس نہیں ہے، اور اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے اس کا دھونا واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر منہ بھر کے قے ہوئی یعنی وامٹنگ اتنی ہوئی جو منہ بھر کے ہوتی ہے اور خون زخم سے بہہ نکلا تو وہ نجس ہے، اس کا دھونا واجب ہے۔ اور اگر اتنی قے کر کے کٹورے یا لوٹے کو منہ لگا لیا، یعنی کسی گلاس میں یا کسی برتن میں منہ لگا کر کلی کرنے کے لیے پانی لیا تو وہ برتن ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے چلو سے پانی لینا زیادہ بہتر ہے کہ ہاتھ سے، یعنی ہاتھ کا چلو بنا کے اسی سے پانی لے کے اپنے منہ سے کلی کر لی جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، نہ کہ برتن کو منہ لگایا جائے کلی کے بعد یا خون منہ سے نکلا ہو اتنا کہ بہہ نکلا اور یا اتنی قے کر لی، اتنی وامٹنگ کر لی منہ میں، منہ بھر کے ہو گئی، تو پھر اس کو صاف کرنے کے لیے کسی برتن کو منہ نہ لگائے، بہتر ہے کہ ہاتھ کا چلو بنا کر اسی سے ہی کلی کر لی جائے۔ مسئلہ نمبر 29، اسی طرح چھوٹا بچہ جو دودھ نکالتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر منہ بھر نہ ہو تو نجس نہیں ہے، اور اگر منہ بھر کے ہوا تو نجس ہوگا۔ اگر اس کے بے دھوئے نماز پڑھے گی تو نماز نہ ہوگی، یعنی اس جگہ کو دھونا ضروری ہے، چاہے وہ کپڑے پہ لگ گیا ہو یا بدن پہ وہ وامٹنگ لگ گئی ہو، وہ دودھ چاہے سیدھا دودھ ہی نکالا تو اسی دودھ کا حکم یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اگر منہ بھر کے نکال دیا ہے اور کپڑوں پہ لگ گیا ہے تو اس کپڑے کو وہاں سے دھونا ضروری ہے، اس بدن کو وہاں سے دھونا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 30، اگر وضو کرنا تو یاد ہے اور اس کے بعد وضو ٹوٹنا اچھی طرح یاد نہیں، یعنی یہ تو یاد ہے کہ میں نے وضو کیا تھا لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ ٹوٹا بھی تھا یا نہیں تھا، تو اس کا وضو باقی سمجھا جائے گا، یعنی یہی سمجھا جائے گا کہ وضو ہے، اسی سے نماز درست ہے، یہ نماز پڑھ کے، لیکن پھر بہتر ہے کہ اگلی کسی بھی عبادت کے لیے وضو نیا کر لیا جائے۔ مسئلہ نمبر 31، جس کو وضو کرنے میں شک ہو کہ فلاں عضو دھویا ہے یا نہیں دھویا تو وہ عضو پھر دھو لینا چاہیے، اور اگر وضو کر چکنے کے بعد شک ہوا، یہ شک اس وقت تھا جب وضو کر رہی ہے اور شک ہوا کہ پتہ نہیں میں نے یہ عضو دھویا ہے یا نہیں دھوا، تو اس وقت پھر دھو لینا چاہیے۔ اور اگر وضو کر چکی اس کے بعد شک ہوا کہ یہ عضو میرا رہ گیا، یہ شاید میں نے دھو لیا، تو پھر کچھ پرواہ نہ کرے، وضو ہو جائے گا، البتہ یقین ہو جائے کہ فلانی بات رہ گئی ہے۔ اگر بالکل یقین ہے، شک نہ ہو، یقین ہے کہ میرا یہ عضو رہ گیا تھا دھونے کے لیے، تو پھر اس کو دوبارہ دھو لے۔ مسئلہ نمبر 23، بے وضو قرآن مجید کا چھونا بھی درست نہیں ہے،
ہاں اگر ایسے کپڑے سے چھو لے جو بدن سے جدا ہو، بدن سے الگ ہو تو درست ہے، یعنی وہ دوپٹہ وغیرہ نہ ہو، نہ قمیص کا دامن ہو، تو اگر ایسے کسی کپڑے سے قرآن پاک کو چھوا تو پھر درست ہے۔ لیکن جو دوپٹہ سر پہ لیا ہوا ہے، جو شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس کے دامن یا آستین سے قرآن پاک کو پکڑنا درست نہیں۔ یہاں ہمارے وضو کے ٹوٹ جانے کے مسائل ختم ہوئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو مسائل بیان کر دیے گئے ہیں یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر نہیں آئی، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ مجھے کمنٹ میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی اس کے علاوہ مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور مجھ سے پوچھ لیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔